السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ شیخ محمد ادریس صاحب کی شہادت کس طرح ہوئی اور ان کا مقدمہ کہاں درج ہوا اور دعویٰ کس پر ہے۔ تو جناب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شیخ محمد ادریس صاحب بہت بڑی ہی عالم دین تھے، جو امت مسلمہ کو ایک اچھا درس دیتے تھے، قرآن اور حدیث کا درس دیتے، امن کا پیغام دیتے تھے۔ جامعہ نعمانیہ کے اندر انہوں نے درس و تدریس کی، صبح کے ٹائم اور واپسی ظہر کے ٹائم وہ جامعہ اکوڑا خٹک کی طرف روانہ ہوئے۔ ظہر کے بعد ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں ان کا ڈرائیور اور دو پولیس اہلکار اور ان کے وہ شاگرد جو ان سے پڑھا کرتے تھے، وہ جامعہ نعمانیہ کے اندر بھی ان سے پڑھتے تھے اور جامعہ اکوڑا خٹک کے اندر بھی ان سے پڑھتے تھے۔ تو شیخ محمد ادریس صاحب کے اوپر حملہ ہوا، تو ان کے حملے کے اندر دو پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے، جن کے اندر ان کے ڈرائیور جو ہے نا وہ زخمی ہوا، لیکن شیخ صاحب کی جو ہے نا وہ وفات اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ اچھا، تو ان کا جو بات ہے مقدمے کی، تو مقدمہ ان کا مردان سٹی تھانے کے اندر درج ہے، اور ان کے جو پولیس اہلکار ہیں انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے۔ اور مقدمہ کس پر درج ہے؟ تو مقدمہ جو ہے وہ نامعلوم افراد پر درج ہیں۔ شیخ محمد ادریس صاحب ایک بہت ہی قابل اور قوی عالم دین تھے۔ اب ان کے جو نامعلوم افراد ہیں ان کے اوپر ان کا مقدمہ درج ہے، جس کے اندر میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ان کو کچھ دن پہلے، یعنی ان کے زندگی میں ان کے اوپر ان کے موبائل پر ان کو ایک میسج پیش آیا، جن کے اوپر شیخ صاحب کو یہ پیغام دیا گیا کہ شیخ محمد ادریس صاحب، آپ جو ہے نا ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ جو ہے نا ایک قوی عالم دین ہیں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اساتذہ کس طرح تھے، آپ کے علماء کس طرح تھے اور آپ کے اکابر کس طرح تھے۔ شیخ محمد ادریس صاحب کو جو ہے نا کئی پیغامات دی گئی، اس کے اندر کئی باتیں ہوئی، جیسا کہ شیخ محمد ادریس صاحب سے کہا گیا کہ آپ نے جنرل عاصم منیر کی تعریف کی، یہ تو جمہوریت کے اندر ہے اور جمہوریت کو اللہ تعالیٰ بھی کفر کہتا ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفر کہتا ہے، تو آپ اس جمہوریت کے اس جو ہے نا جنرل عاصم منیر صاحب کو کیوں اس طرح تعریفیں کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے نا، آپ یہ بات کہی ان کو کہ آپ عمرے پر جا کے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کر لے کہ آئندہ میں جو ہے نا ان لوگوں کو گمراہ بھی نہیں کروں گا، اور ان جو جنرل ہے اور جیسے ہمارے پاکستان کے جو بڑے بڑے وزراء ہیں، بڑے لوگ ہیں، یعنی حکومتی لوگ ہیں، تو ان کا میں دفاع بھی نہیں کروں گا اور ان کو جو ہے نا میں تعریف بھی نہیں کروں گا۔ اور شیخ صاحب کو جو ہے نا اس طرح کچھ کلمات بھی کہے کہ آپ جو ہے نا ڈرنک وغیرہ، یہ جو آپ پیپسی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ جو ہے نا ان سے پرہیز کریں اور آپ کے جو خوراک ہے خوراک سے پرہیز کریں، کیونکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شیخ محمد ادریس صاحب کبھی کبھار درس و تدریس کے درمیان بیٹھتے تھے اور اپنے اساتذہ کے ساتھ یا اپنے ہم سفر ساتھیوں کے ساتھ، تو کبھی کبھار ان کو جو ہے نا وہ ہدیہ کے طور پر کچھ پیش کیا جاتا تھا، تو شیخ صاحب اسے قبول کر لیتے، اور شیخ صاحب کبھی اپنے شاگردوں کے ساتھ اتنی محبت رکھتے کہ وہ اپنے شاگردوں کو بھی کچھ چیزیں دے دیتے، تو شیخ صاحب کے جو شاگرد تھے وہ بھی اسے بخوشی قبول کر لیتے۔ تو کبھی دعوت پر جو ہے نا لوگ وہ شیخ صاحب کو بلاتے تھے تو دعوتوں پہ بھی چلے جاتے تھے، کہ شیخ صاحب تو ایک کھلے دل والے انسان تھے، وہ کسی کو ناراض بھی نہیں کرتے تھے۔ شیخ صاحب بہت بڑی جو ہے نا ایک واضح مزاجی، یعنی ان کے جو دل ہے وہ فراخ دل والے تھے، وہ کسی کو ناراض نہیں کرتے تھے، وہ ہر کسی کے دعوت کو قبول کرتے تھے۔ تو انہوں نے میسج کے اندر شیخ صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ انسان جو ہے اس کے خوراک سے پتہ چل جاتا ہے اور اس کے جو ہے نا گفتار سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کس لیول کا آدمی ہے۔ تو شیخ صاحب کے اوپر اس طرح تنقید ہونا اور اس طرح باتیں کرنا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کئی پہلے سے جیسے کہ انہوں نے یہ بیان جاری کیا، تو شیخ صاحب کے اوپر جو ہے نا یہ سازش پہلے سے چل رہی تھی کہ شیخ صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ تو ابھی بات یہ ہے کہ مقدمہ جو اس کا ہے وہ سی ٹی ڈی مردان تھانے کے اندر درج ہو گیا ہے، اور ان کے جو ساتھی تھے گاڑی کے اندر، انہوں نے جو پولیس کے دو اہلکار زخمی ہوئے، انہوں میں سے ایک نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ
शेख साहब के ऊपर जो हमला हुए वो हमला और 4 साथी थे, 2 मोटरसाइकिलें थी और 2 एक मोटरसाइकिल पर थे और 2 जो है ना दूसरे मोटरसाइकिल पर थे। तो उन्होंने सामने से भी नहीं बल्कि पीछे से हमला किया है और शेख साहब की जो शहादत हुई है वो पीछे से गोली लगी है एक सर के ऊपर और जहाँ पर उसके जबड़े भी लगे हैं। तो और जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो मुकदमा नामालूम अफराद पर दर्ज हुआ है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द ही जल्द जो है ना उनके जो कातिल हैं वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। तो अब पूरे KPK के अंदर अभी छापे भी लगाए जा रहे हैं और पूरे नाकाबंदी भी किया जा रहा है, जहां पर शेख साहब के कातिलों की जो है ना तफ्तीश की जा रही है कि उनको मंजर आम पर ला सके। और कौम जो है ना वो बड़ी मैदान में उतर चुकी है और कौम कह रही है कि भाई हमें शेख साहब के कातिल चाहिए, हमें शेख मोहम्मद इदरीस साहब हमें अपने लोगों से भी प्यारे थे, हमें अपने लोगों से भी जान और दिल से जो है ना हम शेख साहब से मोहब्बत करते थे। तो अब लोग इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि वो अभी हुकूमत वक़्त से मुतालबा कर रही है कि आप हमें जो है ना शेख साहब के कातिल जो है ना वो गिरफ़्तार कर ले और हमारे हवाले कर ले, तो हम उसको जो है ना ख़ुद सज़ा देंगे। तो अभी जो है ना पूरे KPK के अंदर जो है ना वो तफ्तीशें की जा रही हैं, छापे लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर CCTV के फुटेज भी ली गई है, उनसे भी तफ्तीश किया जा रहा है। हालांकि हाँ साफ़ तौर पर जो है ना वो CCTV फुटेज जो है वो अभी साफ़ तौर पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन उम्मीद है कि इसी तरह दूसरे फुटेज हैं वो भी हासिल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो शेख साहब की जो कातिल हैं उनसे इंशाअल्लाह जल्द से जल्द जो है ना तफ्तीश में लाया जाएगा और उनसे जो है ना गिरफ़्तारी उनकी की जाएगी और हुकूमत उनको बरसरे इक़्तिदार करेंगे। तो उम्मीद है कि इन बातों पर जो है ना हमारी जो हुक्मरान हैं और हमारी जो इदारे हैं वो इन पर जल्द ही जल्द अमल पैरा होंगे और शेख साहब के कातिल को मंजर आम पर लाएंगे और कौम के सामने ही उनको सज़ा दी जाएगी। वस्सलाम।